یہ وظائف انجام دیے، کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کے لیے میں ایک راز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ وظیفہ انجام دے رہے ہیں رزق کے لیے، خصوصاً وسعت مال کے لیے، تنگ دستی سے نجات کے لیے آپ جب کر رہے ہیں اور آپ اس وظیفے پر عمل کریں لیکن رزق میں اضافہ نہیں ہوتا ہے تو آپ مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کی کئی عوامل ہیں، لیکن جو چند عوامل آپ کی خدمت میں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ میں رزق عطا کروں گا، میں رزق اپنے بندوں کو دیتا ہوں کیونکہ مہربان خدا ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک رحمت دنیا میں جب تقسیم ہو گئی تو وہ ماں کی محبت، باپ کی محبت، بہن بھائی کی محبت، جتنی بھی محبتیں اس دنیا میں ہیں اللہ کی ایک رحمت سے تقسیم شدہ ہیں۔ اور خدا کہتا ہے خلق اللہ میں رحمہ، میں 100 رحمتوں سے اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، وہ خدا ضرور عزت دیتا رہے۔ لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ بہت سے دوست جو ہے نا لوگ وظیفہ انجام دینے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے یہ وظائف انجام دیے، کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کے لیے میں ایک راز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ وظیفہ انجام دے رہے ہیں رزق کے لیے، خصوصاً وسعت مال کے لیے، تنگ دستی سے نجات کے لیے آپ جب کر رہے ہیں اور آپ اس وظیفے پر عمل کریں لیکن رزق میں اضافہ نہیں ہوتا ہے تو آپ مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کی کئی عوامل ہیں، لیکن جو چند عوامل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ذکر سے پہلے چند گزارشات ہیں، اس کی طرف آپ مکمل طور پر توجہ کریں۔ کیوں رزق کم ہوتا ہے وہ عامل بتاؤں گا، اور رزق زیادہ کس طرح ہوتا ہے جو ہم نے خود انجام دینا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دیکھیں، اذکار ذکر جو بھی ہے اللہ کے درگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ افزائش رزق کے لیے وظیفہ کرنے سے پہلے ان عوامل کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے۔ نمبر 1، تقوی۔ تقوی سے رزق بڑھتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، قرآن کی آیت، ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا عقیدہ ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقوی اختیار کرو گے تو اب ایسے راستے تمہارے لیے کھل جائیں گے کہ اس جگہ سے آپ رزق آئے گا کہ من حیث لا یحتسب، آپ گمان بھی نہیں کریں گے، ایسی جگہوں سے آپ کو کھنچ کر رزق آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ تقوی، خدا سے ڈرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شکر۔ بہت سے لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، صرف پیسہ مال دولت نہیں ہے، خدا نے صحت دی ہے، خدا نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، خدا نے ہمیں محب اہل بیت بنایا ہے، یہ سارے رزق ہے۔ رزق صرف پیسہ اور دولت کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ آپ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ شکر ادا نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس قدر آپ شکر ادا کریں گے پروردگار کہتا ہے میں رزق زیادہ دیتا رہوں گا۔ بہت سے واقعات ہیں اس کے حوالے سے کہ موسیٰ پیغمبر سے کسی نے کہا ہے یا موسیٰ میں تنگ دست ہوں، صرف ایک دھوتی ہے، پہننے کے لیے قمیض بھی نہیں ہے، خدا سے جا کر کوہ طور پہ عرض کرے، بتائیں کہ خدا مجھے رزق دے۔ ایک دوسرے شخص کا موسیٰ میرا پیغام دے، مجھے بہت رزق خدا نے دیا، کچھ کم کرے۔ دونوں کے جب خدا کے درگاہ میں ذکر کیا تو پروردگار نے کہا جس کے پاس رزق نہیں ہے، تنگ دست ہے، فقیر ہے، اسے کہہ دو کہ میرا شکریہ ادا کرے، میں رزق بڑھا دوں گا اور رزق بہت زیادہ دوں گا، مالا مال کروں گا۔ اور دوسرے بندے سے کہو نا شکری کرے، رزق کم ہو جائے گا۔ جب واپس آئے دونوں نے پوچھا تو اسے کہا آپ نا شکری کریں، اسے کہا ممکن نہیں ہے، میں تو ہر بات پہ شکر کرتا ہوں۔ کہتا پھر آپ کو خدا عطا کرے گا اور وہ مال رک نہیں سکتا۔ اور دوسرے سے کہا کہ آپ شکر ادا کریں، تو اس سے ایک جملہ، عجیب جملہ تھا کہ خدا نے مجھے کیا دیا میں شکر ادا کروں۔ ایک تیز ہوا چلی، جو دھوتی تھی وہ بھی
لے کر وہ ہوا لے کر چلی گئی اور مکمل مادرزاد ننگا ہوا، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ آپ شکر ادا کریں، کیونکہ رزق کے بارے میں بہت سے نعمات ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ تیسری بات صدقہ، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک دے دو میں 10 دوں۔ تم کنجوسی کرو گے اور وظیفے پڑھتے رہو گے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے تم جتنا اگر وظیفہ نہ بھی پڑھو، یہ خود صدقہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ جب ادا کریں گے وہ صدقہ دیں گے۔ قرآن کی آیت ہے، ہم مسلمان ہیں، قرآن پر اعتبار ہے، اس پر عدم اعتبار کفر ہے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے کہ تم من جاء ایک دے دو 10 دوں گا، آپ 100 دیں گے، آپ 10 گنا، آپ کو کم از کم 10، اس سے زیادہ بھی خدا عطا کرتا ہے۔ لیکن ہم اس طرف ہم توجہ کریں کہ ہم صدقات دیتے رہیں تاکہ اور اس کے بعد وظیفہ بھی ہو تو نور علی نور۔ تیسری بات صلہ رحمی، بہت سے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں لیکن صلہ رحمی نہیں کرتے، رشتہ داروں کے پاس نہیں جاتے ہیں، ان سے ان کی خبر گیری نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے وظیفے درمیان میں رہ جاتے ہیں۔ اور خود ایک عمل ہے صلہ رحمی، اگر آپ کسی رشتہ دار کے گھر میں صرف ان سے ملنے، ان کی خیرت پوچھنے کے لیے جائیں گے تو پروردگار کہتا ہے کہ میں صرف رزق نہیں، میں عمر بھی بڑھاؤں گا۔ اگر کسی کے 3 سال عمر رہ گئی ہے، رشتہ دار سے مل کر آئے تو کہتے ہیں اس 30 سال کو میں 33 سال میں تبدیل کروں گا، اس کے عمر بڑھ جائے گی۔ لوح محفوظ غیر حتمی سے جو ہے نا وہ عمر بڑھا دیا جائے گا۔ اگر ان کے 30 سال کسی 33 سال کسی کا ہے، اگر کسی صلہ رحم سے ناراض ہوا ہے، بات نہیں کرتا ہے، تو وہ 30 سال کم کر کے 3 سال میں وہ مر جائے گا۔ کتنی سخت ہے، ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ازدواج، شادی، جو شادی نہیں کرتا ہے، خدا کہتا ہے جتنے بھی وظیفے پڑھو، رزق جو ہے نا شادی کے بعد ہے، کیونکہ یہ آیت ہے قرآن کی، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ اگر تم فقیر ہو تو نکاح کرو، شادی کرو، میں تمہیں مالا مال کروں گا اور رزق سے مالا مال کروں گا اور اپنے فضل سے تمہیں عطا کروں گا، غنی کروں گا۔ یغنیہم اللہ من فضلہ، قرآن کہتا ہے۔ لہٰذا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وظیفے پڑھتے ہیں اور جو خدا کا حکم ہے ازدواج اور شادی کرنا، اس سے جو ہے نا ڈرتے ہیں، وہ اس کے پاس نہیں جاتے ہیں، اللہ پر توکل نہیں کرتے ہیں، ان کا وظیفہ بھی اللہ کے درگاہ میں قبول و منظور نہیں ہے۔ چھٹی بات ہے استغفار۔ استغفار جس قدر زیادہ پڑھو گے رزق زیادہ ہوگا، اولاد ملے گی۔ استغفار صرف گناہوں کے لیے نہیں ہے، یہ ایک مستقل عبادت ہے، آپ جس قدر استغفار زیادہ پڑھتے رہیں۔ اور بین الطلوعین، اگر آپ وظیفے پڑھ رہے ہیں لیکن صبح نماز پڑھ کے سوتے ہیں، سورج نکلے، آفتاب نکلنے تب آپ کے وظیفے کام نہیں آئیں گے۔ آپ نے دعا کرنی ہے بین الطلوعین، کیونکہ رزق تقسیم ہوتا ہے طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان۔ بہت سے ہمارے نوجوان، بہت سے ہمارے لوگ جو اس وقت جو ہے نا ان کو مذہب بھی آتا ہے، وہ کہ رات بھر جاگتے رہتے ہیں اور نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں اور 10-11 بجے اٹھتے ہیں، تو ان کے وظیفے جو ہے اللہ کے درگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں اور پھر بعد میں مایوس ہو جاتے ہیں، ہم نے اس قدر پڑھ لیا، نہیں ہوا۔ کم از کم آپ کو جو شرائط ہے ان شرائط پر آپ بھی عمل کریں۔ اور آخری احسان، نیکی، خصوصاً والدین پر رزق بڑھتا ہے۔ یقین کریں، آپ کروڑ پتی، خرب پتی بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے والدین سے جو ہے نا وہ سلوک اچھا کریں۔ اگر والدین آپ سے ناراض ہیں، آپ 1000 بار خدا سے طلب کرتے رہو، کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پیغمبر کے پاس ایک شخص گیا، یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، تندرست ہوں، فقیر ہوں، ہر طرف سے قسم کی بندش ہے، میں کیا کروں؟ آپ کے پاس آئے، کوئی حل نکال دے۔ کہا کہ آپ کی ماں ہے، کہ نہیں، اس کی قبر پہ جاؤ، جو در رسالت سے بھی زیادہ وہاں جاؤ گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کائنات میں سب سے افضل ترین، ہاں میں تاجدار انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اوصیاء ہوں، لیکن یہ شرط ہے کہ آپ جا کر، سب سے زیادہ خدا نے یہ رکھ لیا ہے کہ والدین پر احسان کرنے والوں پر میں نعمتوں کی بارش کرتا ہوں۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ افزائش رزق کے لیے ان جو ہے نا عوامل کی طرف پہلے رجوع کریں اور پھر توجہ کامل کے ساتھ ہم
اپنا وظیفہ انجام دیں اور خدا پر نتیجہ خدا پر چھوڑیں، انشاءاللہ تعالیٰ خدا ضرور آپ کا سنے گا۔